अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ताज़ो हिकु अहम रहनुमा जेको आहे नून लीग जो सरदार महताब अब्बासी मुस्लिम लीग नून खां राहूं जेके आहिनि उहे जुदा करे वियो आहे ऐं मुस्लिम लीग नून में इन खां अॻु में शाहिद खाकान अब्बासी राहूं जुदा कयूं, चौधरी निसार अली ख़ान राहूं जुदा कयूं, सरदार ज़ुल्फ़कार खोसार राहूं जुदा कयूं, गौस अली शाह साहब वॾो अरसो नून लीग सां रहिया, उन्हनि राहूं जुदा कयूं। त नून लीग में इहो छो पियो थिए त जेके सीनियर्स आहिनि पार्टीअ जा, जंहिं 35 37 40 साल खां मियां नवाज़ शरीफ़ जो नून लीग जो साथ ॾिनो आहे, त उन्हनि जी बेक़दरी छो पई कई वञे, इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहे, मुस्लिम लीग नून सां ॾाढो क्लोज़ नून लीग जे सियासत खे सम्झंदो आहे, तारिक अज़ीज़ साहब। तारिक अज़ीज़ साहब, तव्हांखे वेलकम, आपको वेलकम करते हैं। ऐं टेलीफोन ते लाइन ते मौजूद आहे नाज़रीन असां सां सरदार महताब अहमद ख़ान अब्बासी। और सरदार साहब से हम जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग, सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू वेरी मच। पहले तो बताएं कैंपेन कैसी जा रही है? आज़ाद हैसियत में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, बड़े अरसे के बाद, शायद तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, तो कैंपेन कैसी चल रही है? जी ये कैंपेन आज़ाद इलेक्शन के लिए आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए आसान इसलिए है कि ये इलाका हमारा बड़ा जाना पहचाना है। मेरी यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा मेरी सियासी यहाँ पे खिदमात हैं, सियासी ताल्लुक है। मैंने ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अपनी जमात के साथ तवील वक्त गुजारा है और इसमें मेरी बड़ी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए मुझे आसानी भी है। बहरहाल आपको पता है कि इस वक्त जब माहौल है इसमें सियासी जमातों के दरमियान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अच्छा, तो सरदार साहब नून लीग से राहें जुदा क्यों हुई, वजूहात क्या हैं? इतना अरसा आप मुश्किल वक्त में भी रहे, मुशर्रफ दौर, मार्शल के दौर अदवार आपने देखे, पार्टी को सहारा भी दिया आप जैसे सीनियर रहनुमाओं ने, तो राहें जुदा होने की वजूहात क्या बनी सर? ये बात आपने ठीक है कि मुस्लिम लीग नून को मैंने उस वक्त नहीं छोड़ा जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ की आमरीत का जमाना था। मैंने 3 साल जो है उसके लिए जेल काटी है। फिर उसके बाद आने के बाद भी हमने, जबकि मुल्क भर में हमारी सियासी क़यादत नहीं थी, वो जदावतन हो चुकी थी सारी सियासी क़यादत, हमारी टॉप लीडरशिप, तो मैंने यहाँ पे मुस्लिम लीग के लिए न सिर्फ उसको जिंदा रखा बल्कि उसको हम पूरा भरपूर हमने उसकी जज्बे को कायम रखा, उसकी अफादियत हमने देखी, तो उसके नतीजे में हमें आगे बड़े समरात मिलते रहे जमात को। लेकिन अब आप खुद भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग का जो एक जमाने में उसका एक इस मुल्क के अंदर एक तशक्कुस था जमहूरियत के लिए, उसका तशक्कुस था कि वो पाकिस्तान में एक तामीर और तरक्की की भी बड़ी हामिल और सोच फिक्र की जमात थी, लेकिन उससे ज्यादा वो इस मुल्क में जमहूरियत की जो है वो पहचान बनती थी। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ कि वो जमात मसलियतों का शिकार हो रही है, इसकी लीडरशिप में जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनका किरदार जो है वो बिल्कुल अब कम से कम हो गया है और जमात में दूसरे फैक्टर आ गए हैं जो फैसला करने में हायल होते हैं, और वो फैसला वो होता है जो उनके लिए सूटेबल होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो सियासत में बहुत तवील अरसे से इसी जज्बे से कायम रहे कि हमें एक मुल्क में जमहूरी माहौल कायम करना है, जमहूरियत को तकवीत देनी है, तो वो हमारे सारे जज्बात जब मान पड़ जाए तो ज़ाहिर है कि फिर हमें ये मुश्किल होती है कि हम उसके साथ कंटिन्यू कर सके। तो यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि वो जमात खाली मुस्लिम लीग ही नहीं, मैं कहूँगा कि सारी सियासी जमातें इस वक्त उनके पास इस मुल्क के मसाइल को निकलने के लिए कोई हल नहीं है। जो इसके माशी मसाइल हैं, जो इसके सियासी और समाजी मसाइल हैं, बड़े पेचीदा है और हम बहुत मुश्किल हालात दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर के अंदर हमारी सियासी जमातें जो है वो नहायत कमजोर हालत में, उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो मुल्क को मुश्किल से निकाल सके। आप सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले एक सरकारी स्टेटमेंट शाया हुई है कि पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $104 अरब की जरूरत होगी सिर्फ अपने कर्जे
की किस्तें अदा करने के लिए या उसके कर्जे की जो वापसी करनी है, तो 104 अरब डॉलर तो मतलब 26 अरब डॉलर हमें हर साल में चाहिए होंगे, जो हमारे वसाइल से बालातर है। तो इस सारी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक प्लान ऑफ एक्शन देना चाहिए था, एक मुल्क से निकलने का एक मंसूबा देना चाहिए था। वो बदकिस्मती से आप देख रहे हैं कि वो अपने मंशूर तो जारी करती हैं, लेकिन मंसूबा कोई नहीं है। तो ये तशवीश की बायस है, जिससे हम मेरे फिक्रमंद हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे दूसरे भी लोग होंगे, लेकिन मुझे ज्यादा सच्ची बात है कि इसी बात का अफसोस भी रहेगा और मुश्किल पेश आएगी। ये बेकदरी जो सीनियर साथियों की हो रही है, जिन्होंने 40-40 साल साथ निभाया, मुश्किल वक्त में साथ निभाया, गौसली शाह ने जलावतनी काटी, जावेद हाशमी ने जेल काटी, आपने जेल काटी, कुर्बानियाँ दी, चौधरी निसार अली खान इतने पुराने साथी, शाहिद खाकान अब्बासी इतने पुराने साथी, सरदार जुल्फकार खोसा इतने पुराने साथी, तो ये इनकी बेकदरी की वजह क्या है आखिरकार? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारे जितने नाम आपने लिए हैं, ये जमात के बहुत पुराने साथी में इसके इब्तदा से इसके साथ खड़े रहे और मुश्किलात में भी साथ रहे, हर जो नशेब फराज में उसके साथ खड़े रहे। तो अब ये जैसे मैंने अर्ज किया कि जमात की गिरफ्त जब तक भी नवाज शरीफ साहब के हाथ में थी और वो अपने साथियों से भरपूर मशावरत करते थे, और उनकी एक बड़े मजाज में खूबी थी कि वो अपने तमाम साथियों से मशवरे के बाद फिर फैसला करते थे। तो अब हमें ये खूब नजर आता है कि कुछ अरसे से जमात की फैसले जो है वो नवाज शरीफ साहब के सबब नहीं रहे, तो जिनकी वजह से जाहिर है कि पार्टी अपनी उस तारीखी डगर से हट गई है जो इसका एक शेवा हुआ करता था। अब तो हमारे नजदीक अपनी जात की मसलत जो है वो हमें कोई फायदेमंद नहीं है। हमें मसलतों के शिकार होकर सियासत नहीं करनी है। जब पाकिस्तान की सियासी जमातें में मुस्लिम लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, दूसरी जमातें हैं, इनको मसलतों के शिकार होकर सियासत नहीं करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय रखने वालों की गुंजाइश नहीं है? ये तो बगैर तो ये बात ऐसी है कि कई साल तक जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ना हो, आपको चंद अफराद घर में बैठ के फैसला कर लें और फिर उसको पार्टी की पॉलिसी करार दिया जाए और फिर लोग हाथ बांध के पीछे खड़े हों। तो ये जरा हमारा वो रवायत के खिलाफ है, जिससे माजी में जिस मुस्लिम लीग से और जिसकी क़यादत से हम वाकिफ रहे हैं, उसकी रवायत में चीजें शामिल नहीं थी। अब रवायत बदल रही है। अभी अमली सियासत की गालबन वो नई उसकी डेफिनेशन है जो कि जिससे हम वाकिफ नहीं है। अच्छा सरदार साहब, अगला लाया अमल क्या होगा? अब तो राहें आपकी वैसे जुदा हो गई हैं, लेकिन अगला आप आज़ाद ही रहेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अलग हो गए हैं तकरीबन, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं इलेक्शन के बाद नई पार्टी बनाऊंगा। तो उनके साथ कोई राब्ते में तो नहीं है, आपस में आप राब्ते में तो नहीं है, कोई नई पार्टी में तो नहीं जाएंगे? नहीं, हमने राब्ता तो आपस में रखते हैं, मशावरत भी करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि एक नए सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है इस मुल्क में, और ऐसे प्लेटफॉर्म में कि जो इस मुल्क को चलाने के लिए बिल्कुल नए अंदाज इख्तियार करे, नया प्लान ऑफ एक्शन दे, जिसमें एक तय्युन शुदा तारीख के मुताबिक फैसले हो कि हमने फलां तारीख तक ये अमल करना है, और तो उसके बाद जैसे कॉर्पोरेट फंक्शनिंग होती है एक मुल्क की, हमें वो करनी पड़ेगी। या यूँ समझ लें कि जैसे हिंदुस्तान में एक पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी, जिस तरह उसने काम किया, तो उस तरह की पार्टी की जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको देखेंगे माहौल साजगार होता है, ये हालात आपको इजाजत देते हैं तो आप ये काम करते हैं। गुंजाइश बड़ी मौजूद है, इसके ऊपर गौर फिक्र किया जाएगा, बाद में जरूर सोचेंगे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर बनने के लिए गुंजाइश मौजूद हो, और फिर इसी फैसले के साथ कि हमने इस मुल्क को मसाइल से निकालने का प्लान ऑफ एक्शन दें कि हमने पहले साल में क्या काम करना है, पहले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, अगले 1.5 साल में क्या करना है, फिर 2 साल में क्या करना है। इस तरह का एक कट ऑफ डेट हो, कट ऑफ पीरियड हो, उसके बाद काम अमल दरामद हो और नजर आए। ये खाली खुली बातें करने से हम अपने माजी में तो रह सकते हैं, लेकिन आइंदा के लिए हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। आप जब भी देखें जो लीडर आपको इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में नजर आते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो नाकाबिल अमल है, और वो लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है। और इसी तरह
کچھ باتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ ماضی میں آپ کو لے جانا چاہتی ہے، جبکہ ہمیں اپنے حال سے نکل کے مستقبل کی طرف جانا ہے، اور مستقبل سب سے بڑے چیلنجنگ ہے، مستقبل کو آسان نہیں ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں، اور سب سے بڑے اس کے معاشی مسائل ہیں۔ اس میں جو ہمارے دیگر ممالک جو ہمیں قرض دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ قرض ہمیں مفت میں دیتے ہیں؟ وہ ہم سے بڑی ہماری آزادی کی قیمت وصول کرتے ہیں، اور دنیا میں بہت چھوٹے ملک جو ہیں وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے، جس میں ویتنام آپ دیکھ رہے ہیں کہیں آگے چلا گیا ہے، صحیح. بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ہم سے آگے جا رہا ہے۔ اس طرح دوسرے ممالک جو چھوٹے چھوٹے ادھر حتیٰ کہ افریقہ میں جو کنٹریز ہیں ان کے بھی ترقی کا معمول جو ہے بڑی اچھا جا رہا ہے۔ قطع کلامی کی معذرت، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور آپ، یہ آگے کوئی آپس میں مشاورت ہو سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، ایک ہی یعنی ہم خیال ہیں اس معاملے میں؟ جی جی، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں کچھ عرصہ قبل بھی، اور آئندہ حالات کے مطابق ہم مزید بھی کرتے رہیں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہے اپنے اس ملک میں اپنی سیاسی گنجائش بنانے کے لیے، جبکہ آپ کا ماحول بھی فی الحال سیاسی اور جمہوری نہیں ہوگا۔ ان حالات میں ہمیں کام کرنے کے لیے اپنی اسپیس کو نکالنا پڑے گا، لیکن ہم اپنی بات کو ضرور پہنچائیں گے اس ملک کے لوگوں تک آپس میں مشاورت کرنے کے بعد۔ اگر ہمارے پاس کوئی اچھا پلان بنا سکے تو ہم ضرور جو ہے اس قوم کے سامنے ایک آخری ایک بات سردار صاحب، ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، طارق عزیز اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، طارق اور ہم، کہ نون لیگ سے جتنے بھی لوگ گئے جنہوں نے راستے جدا کیے، جتنے بھی میں نے نام یہ گنوائے، ان میں سے بہت ساروں نے نون لیگ کی قیادت پر الزام تراشیاں کی، سنگین قسم کے الزامات بھی لگائے، چودھری نثار علی خان نے بھی الزامات لگائے، شاہد خاقان عباسی نے بھی ریزرویشن شو کیے، ثناء اللہ جو زہری صاحب ہیں انہوں نے بھی سنگین الزامات لگائے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نون لیگ نے کسی کے بارے میں بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ فلاں کو ہم نکال رہے ہیں پارٹی سے۔ آپ نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ آپ کا بھی بڑا پرانا ساتھ مشکل وقت میں رہا ہے کہ آپ کے بارے میں انہوں نے، حسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی ہم پارٹی سے نکال رہے ہیں سردار مہتاب خان عباسی کو۔ یہ ایسا آپ کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ جی ہاں، یہ ساری ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں اس وقت جماعت تو سچی بات ہے نہیں ہے، اس وقت تو وہ ایک لمیٹڈ کمپنی کی طرح کام بہیو کر رہی ہے، اس طرح کام کر رہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے صوبے میں جو قیادت اس وقت مسلم لیگ کی جو موجود ہے، اس کی تمام جو نالائکیاں ہیں وہ جماعت کو اپنے گلے میں ڈالنی پڑیں گی، جماعت کی مرکزی قیادت کو ڈالنی پڑیں گی۔ یہ آپ کو انتخابی نتائج 8 تاریخ کو بتائیں گے، 8 فروری کو، کہ ہمارے صوبے میں مسلم لیگ کیا وصول کرتی ہے، کیا حاصل کرتی ہے۔ یہ اس صوبے کی بڑی جماعتوں میں اس کا شمار رہا ماضی میں، اور اب آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم بمشکل جو ہے وہ چند سیٹیں لے سکیں گے، جو کہ بڑی ناکامی ہوگی۔ اور جب کسی صوبائی قیادت نالائق ہو اور خود غرض ہو اور لالچی ہو، اور اس کا پیسے کمانا ان کی نیت ہو اور ان کا یقین ہو، تو وہ پھر جماعت میں مخلص لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ یہی ایفرٹ کریں گے کہ اس میں جو سنجیدہ آوازیں ہیں، جو آزاد رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ملک سے، ان کو جماعت سے نکالا جائے۔ تو یہ ایسی بات ہمیں حیرانگی نہیں ہے، یہ ہم نے ماضی میں بھی کئی دفعہ دیکھا، مختلف جماعتوں میں بھی دیکھا، اب اس جماعت میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو کوئی ہمیں بہت اچنبھا نہیں لگ رہا ہے اس کے بارے میں۔ تو الیکشن کے بعد فرض کریں، الیکشن کے بعد اگر پارٹی قیادت کوئی سالسی کرے، کوئی رابطہ ہوتا ہے، سالسی ہوتی ہے آپ کو واپس لانے کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نون لیگ میں ایبٹ آباد میں گنجائش موجود ہے صوبائی قیادت کے، اس موجودہ صوبائی قیادت کے ہوتے ہوئے، یا گنجائش آپ کی نہیں ہے واپسی کی؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ کی جو موجودہ صوبائی قیادت ہے، اس کی موجودگی جب تک ہے وہ جماعت کے لیے ایک وبال ہے، وہ جماعت کے لیے ایک مصیبت ہے۔ یہ تو جماعت کے گلے میں ایک ایسا توق لگے گا کہ جو اس سے جان کبھی نہیں چھڑا سکتے۔ اور اس وقت تو میں سچی بات ہے کہ صرف اپنے الیکشن کمپین پہ فوکس کر رہا ہوں، اور میں یہاں پہ مسلم لیگ کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بھی مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس لیے مجھے فی الحال اس پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ کیا ہوگا وہ اس کے بارے میں ہم الیکشن کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے پارلیمنٹ تک پہنچایا تو پھر ہم انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے، ملک کے مفاد میں کریں گے۔
چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ سردار صاحب ٹائم دینے کے لیے. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. طارق عزیز اس پہ بات تو کرتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے سوال ان سے بھی پوچھا، آپ سے بھی سوال ہے کہ ان کو ایسے کیسے نکالا گیا یار؟ کوئی کلاس سے بچے کو بھی اس طرح نہیں ریسٹریکٹ نہیں کیا جاتا؟ لڑائی جو ہے وہ مہتاب اور کیپٹن صفدر کی ہے. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. اچھا، جب مہتاب خان امیر مقام کا ایشو نہیں ہے؟ امیر مقام تو بعد میں آیا، یہ 99 کی بات ہے. جب مہتاب صاحب 98 میں جو اپنے 98 سی ایم تھے، مہتاب خان کے پی کے سی ایم تھے، تو کیپٹن صفدر صاحب کا وہ صوبہ ہے. کیپٹن صاحب کی شادی بھی نئی ہوئی تھی، 3-4 سال ہو گئے داماد بنے ہوئے ہیں. تو یہ جہاں وہاں جا کے جو ہے اس پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ اس پہ گفتگو مجھے کرنی ہے، انٹرسٹنگ ہے یہ میرے لیے. وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک لیتے ہیں چھوٹا سا. ناظرین چھوٹا سا ننڑو ہکڑو بریک وٹھوں था، بریک खां पोइ हाज़िर थियूं था. ویلکم بیک ناظرین. طارق عزیز صاحب، آپ نے یہ سنا سردار صاحب کو، یہ سردار صاحب کو اختلاف امیر مقام سے نہیں ہے، اختلافات ہیں، معاملات گڑبڑ ہوئے کیپٹن صفدر کی وجہ سے. آپ کیپٹن صفدر اور سردار مہتاب کی لڑائی جھگڑا اس وقت سے شروع ہوا جب وہ سی ایم تھے. آپ کو ایک بڑا اور انکشاف کر دوں، سردار مہتاب احمد عباسی ایز اے سی ایم انہوں نے کیپٹن صفدر کے اوپر قتل کا مقدمہ پرچہ کروایا تھا، ایف آئی آر کرا دی تھی اس دور میں. اب نواز شریف پرائم منسٹر ہے، اس کا داماد ہے، اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو گیا. اچھا، اس وقت داماد ہو چکے ہوئے تھے. تو وہ جاتے تھے وہاں، وہ اپنے ڈی پی او اور ڈی سی او کو ہدایات دیتے تھے، تو معاملات ہدایات دیتے تھے. تو کیپٹن صاحب کی اور مہتاب صاحب کا وہاں سے سٹارٹ ہو گیا. پھر مطلب ظاہر کپتان اکیلا تھا، تو ایسا ایسا وہ اس وقت سیاسی بھی نہیں تھا، اس وقت اے ڈی سی تھا. لیکن بعد میں جو سیاست میں بھی آ گیا، اس کا حلقہ بھی بن گیا، وہ مانسرا یا ہزارہ ڈویژن میں سیاست مداخلت شروع ہو گئی. تو پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سردار یوسف صاحب کو ساتھ ملا لیا، امیر مقام کو ملا لیا، مرتضیٰ جاوید عباسی کو بلا لیا. اب بظاہر لڑائی مہتاب عباسی اور مرتضیٰ جاوید کی نظر آئی ہے، ان کا 1-to-1 مقابلہ بھی ہے وہاں پہ، دونوں عباسی ہیں. لیکن اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اب کیپٹن صفدر نے اپنی وہ اس طرح سے جو ہے اپنی ٹیم بنا کے مہتاب صاحب کو، آپ نے یہ بتایا بھی ہے کہ کسی کو نوٹس نہیں دیا. چودھری نثار کو انہوں نے نہیں نکالا، جاوید ہاشمی صاحب کو نہیں نکالا. جاوید ہاشمی صاحب اپنی مرضی سے سائڈ پہ ہو گئے، پہ چلے گئے، آ گئے. باقی کسی کو، ان کو جو نکالا وہ جو دباؤ تھا وہ کیپٹن صاحب کا سمجھ لیں، مرتضیٰ جاوید عباسی کا سمجھ لیں، کیپٹن صفدر، یہ ایک ٹیم ہے، آن بورڈ ہے. ایسا ہی ہے. مہتاب صاحب کے خلاف سب یہ ایک پیج پہ تھے. تو یہ تھا اختلاف ان کا. اور اچھا تھوڑا سا مہتاب صاحب کی تھوڑا سا پچھلی جو الیکشن تھا نا، تھوڑا سا اس کو بیلنس اس طرح کرتے. پچھلے الیکشن میں مہتاب صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا. اوکے، مہتاب صاحب کا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا حلقہ الگ الگ ہوتا تھا، تو وہ ادھر لڑ لیتے، ادھر لڑ لیتے تھے. اس وقت پارٹی کی قیادت کا امتحان تھا کہ حلقہ ایک ہو گیا. اب مرتضیٰ جاوید عباسی مطلب جونیئر ہیں اس سے، مہتاب صاحب کو امید تھی کہ مجھے ٹکٹ دیں گے. مہتاب صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا، مرتضیٰ جاوید عباسی کو ٹکٹ دے دیا گیا. اب سچی بات ہے، اس وقت پارٹی نے تو اس وقت بھی ان کو گڈ بائی قسم کے کہہ دیا نا، لیکن ان کے بیٹے کو انہوں نے ٹکٹ دیا نون لیگ کا، ایم پی اے کا. تو یہ انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا تھا. اوکے، ہاں، اور یہ جیپ کے نشان پہ لڑے تھے. اچھا، یہ چلو یہ سردار مہتاب عباسی صاحب کا ایشو ایک ایشو ہو گیا. یہ باقی جو سینئر لوگ جو چودھری نثار علی خان ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، سردار ذوالفقار کھوسا ہیں، یہ یا جاوید ہاشمی ہیں، جو اپنے علاقوں میں اپنا ایک ذاتی اثر رسوخ، سیاسی اثر رسوخ رکھتے ہیں، موصلی شاہ صاحب ہیں. تو یہ سینئر لوگوں کی قدر کیوں نہیں کر رہی ہوتی نون لیگ، اور ان کو کیوں ایسے نکال دیتی ہے؟ اور اس کا نقصان نہیں ہوگا نون لیگ کو؟ نقصان تو یقیناً ہوتا ہے کہ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک تھنک ٹینک کی ان کی حیثیت ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. جیسے مہتاب صاحب نے کہا، جب ہم ہوتے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، مشاورت ہوتی تھی. اور مہتاب صاحب نے کئی دفعہ مجھے یہ کہا کہ کئی دفعہ میاں صاحب کو ہم کہتے تھے نہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا، میاں صاحب کہہ چکے ہوتے تھے، ہم ریورس کراتے تھے.
اتنا ہمارا ایک مشاورتی نظام تھا، سینئر قیادت تھی جن کا نام آپ نے لیا، تو ہم میاں صاحب کو فیصلے سے واپس لے آتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں تو آپ ٹھیک ہیں۔ اب وہ مسلم لیگ نون نے شاید مشاورت کا اس سے نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ سچی بات یہ ہے، نواز شریف نے ایک بڑا واضح پیغام دے دیا، لوگوں کو شاید سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی۔ 3 جلسے انہوں نے جو اکٹھے کیے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، نواز شریف نے حافظ آباد میں، کل ننکانہ صاحب میں، یہ مانسرا، یہ 3 جلسے ہو گئے، کل چوتھا بہاڑی میں ہے۔ تو 3 جلسے میں انہوں نے آخری سپیچ مریم نواز سے کروائی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے پارٹی کو کہوں گا یہ آپ کی لیڈر ہے، پارٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے، سمجھے مریم کی طرف شفٹ ہو گیا۔ ہمیشہ آخری سپیچ کون اختیار لاسٹ سپیچ اس کی ہوتی ہے جو لیڈر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب میاں صاحب نے پیغام دے دیا۔ اب سچی یہ بات ہے، جتنے لوگ آپ نے نام لیے ہیں، شاہد خاقان صاحب ہوں، چودھری نثار صاحب ہوں، مہتاب صاحب ہوں، انہوں نے پہلے بھانپ لیا تھا کہ پارٹی مریم کے پاس جا رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ لوگ مریم کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ چودھری نثار نے آن دا ریکارڈ کہہ دیا، باقی کوئی نہیں کہتے، لیکن یہ مریم نواز صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، یہ سارے جو لوگ، ہاں وہ نہیں ہیں، اور وہ بھی کمفرٹیبل الٹیمیٹلی یہ شاید خاقان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہماری بہن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، اس کو اپنے جو اس کی ٹیم ہے، جو جونیئر لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوگی، یا اپنے انکلز کے ساتھ ہوگی۔ یہ وہی صورتحال ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی، کہ وہ جب ان کو پاور ملی، اختیار ملا، پارٹی ملی، تو انہوں نے اپنے سب سے پہلے انکلز کو سائڈ بھی کیا۔ ایسا ہی ہے، اب بھی انکل سائڈ بھی ہو جائیں گے۔ یہ بی بی کی جو ساتھی تھے زرداری صاحب نے آ کے سائڈ پہ کر دیے، پھر بلاول صاحب آئے ہیں تو ان کی اپنی ٹیم میں دیں گے، فیصل کوٹی صاحب ہیں، ندیم چم نے، جو بھی ہے، تو اس طرح وہ پارٹی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس طرح تو اور بھی بہت سارے نون لیگ میں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کا کیا بنے گا؟ خواجہ آصف ہیں، حسن اقبال ہیں، یا رانا ثناء اللہ ہیں، یہ ایاز صادق ہیں، یہ کمفرٹیبل ہیں؟ انہوں نے یہ کمفرٹیبل ہیں آپ کے خیال میں؟ آف دا ریکارڈ تو یہ ہے آف دا ریکارڈ ٹی وی پہ چل رہا ہے، آف دا ریکارڈ کیا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ کمفرٹیبل ان میں سے کچھ نہیں بھی ہیں، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اچھا، ان میں سے خاموش ہیں، میاں صاحب کا ایک ہوتا ہے موقع نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ایک ایسا انتخابات کا ایک سلسلہ ہے، فائنل سٹیج ہے، اس سٹیج کے اوپر ہم کوئی ایسی بات نہ کریں۔ باقی کچھ ان میں سے جنہوں نے مریم نواز کو مان لیا، انہیں کہا جی ٹھیک، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری لیڈر یہ ہے فیوچر کی، تو ان کے ساتھ وہ انہوں نے اپنے مطلب ان کو مان لیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نئی پارٹی بنائیں گے؟ شاہد صاحب نے بڑا آج واضح پیغام دیا ہے، پہلے بھی ان سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی، میں بھی ملتا رہتا ہوں، تو ان کا خیال یہی ہے کہ الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے، کہ الیکشن سے پہلے خیال یہ مصطفیٰ نواز صاحب کا یہ خیال تھا، باقی لوگوں کا کہ ہمیں پارٹی پہلے الیکشن سے پہلے بنانی چاہیے تھی، تو شاہد صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ نہیں یار، ہم پہلے الیکشن دیکھ لیں، یہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، کسی کیا پوزیشن ہے، پہ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس پارٹی کو کتنا ووٹ دیا ہے، پرسنٹیج دیکھیں گے، تو وہ بڑا سائنٹیفک دیکھیں گے کیا نئی پارٹی کی گنجائش موجود ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ان پولیٹیکل پارٹیز میں کتنا رہ گیا ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی میں ووٹ کاسٹنگ کتنی ہوتی ہے، تو وہ ایک پارٹی کے لیے ان کا کافی ہوم ورک ہے۔ تو مہتاب صاحب نے بھی جیسے آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، تو نئی پارٹی کی گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر ان کا کام ہے۔ تو ایبٹ آباد میں مہتاب عباسی صاحب کے نون لیگ چھوڑنے کے بعد یا نون لیگ سے نکالے جانے کے بعد نون لیگ کا کتنا نقصان ہوا ہے وہاں پہ؟ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، ان کو نکالنے سے زیادہ نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ وہ عباسی ووٹ جو ہے، دیکھو مہتاب صاحب اپنی برادری پہ، قوم پہ الیکشن لڑتے ہیں نا، عباسی پہ، تو ان کے مخالف بھی عباسی کھڑا ہوا ہے، تو وہ عباسی کھڑا ہوا ہے۔ اگر اور مرتضیٰ جاوید عباسی، اگر کوئی اور قبیلے کا، قوم کا بندہ اس کے مقابلے میں ہوتا تو پھر عباسی سب کٹھے ہو جاتے۔ یہ عباسی برادری کی پٹی ہے نا، مری شاہد خاقان عباسی ہیں، شہد کا جہاں حلقہ ختم ہوتا ہے آگے مہتاب صاحب کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں مرتضیٰ جاوید مرتضیٰ ہے، آگے برسر جاوید عباسی ہے، وہ نیچے ایم پی ہیں، برسر جاوید عباسی سینیٹر جو تھے، وہ ایم پی کے الیکشن لڑ رہے ہیں مہتاب صاحب کے نیچے۔ چودھری نثار کے چھوڑنے سے نون لیگ کا نقصان ہوا ہے آپ کی نظر میں پنڈی میں؟ ہاں، ان کے یہ دیکھیں نا، پنڈی اس کے بعد جو ہے پنڈی میں وہ گریپ ختم ہو گئی ہے، یہ سیٹیں تو اپنی نکال لیں گے، چودھری نثار علی خان ہیں، مہتاب عباسی ہیں، جو نظر آ رہا ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ کیمپین بہت اچھی ہے، عباسی ہیں یا کھوسا فیملی ہے، ان کے یہ تو الیکٹیبلز میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا۔